السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور پھر فات ہوں گے۔ اچھا جی، تو کیا بولوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، صبح سے جو اٹھی ہوں اور اب تک مجھے ٹائم نہیں ملا کہ میں لیٹ جاؤں۔ کالج جانا تھا لیکن صبح آنکھ ہی نہیں کھلی، اور اب بس صبح سے ایک ویڈیو کی ایڈیٹنگ لگائی تھی، پھر اس کے بعد اپنا ناول لکھا، پروف ریڈنگ، ایڈیٹنگ، یہ سب کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے یار۔ اور پھر کچھ تھوڑے تھوڑے صحیح گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، پھر ٹائم تو لگتا ہے۔ اب کیا کو اتنی زیادہ تھکن ہو رہی ہے نا مجھے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آج بھی وائس اوور ہی نہ کروں، لیکن آج دیکھ لے بھائی، بس میری جو وائس اوور والی ریڈر ہے زارا، وہ بزی ہے، دعا کریں ان کے لیے وہ ٹھیک ہو جائے، تھوڑی سی طبیعت اپسیٹ تھی ان کی، ٹھیک ہے؟ تو پھر چلیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے، جلدی جلدی سے وائس اوور کر لوں میں۔ یا اللہ مجھے ہمت دے اٹس ناٹ ایزی یار۔ چلے پھر لمحے جانا ایپیسوڈ نمبر 53، اس قلم لائبہ خان۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے 2 سے 3 دن میں لائبہ خان کا پروگرام بننے والا ہے اچھا یار کیا کروں، میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا وائس اوور کا۔ ہاں، مجبوری ہے میری، مجبوری بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر مجبوری ہوتی تو میں مس کر دیتی، لیکن یا اللہ صبر دے مجھے۔ زرش اور بصیر خانزادہ کا مہندی کا فنکشن شام 7 بجے سے سٹارٹ ہونے والا تھا اور اس وقت 6 بج رہے تھے۔ سارے گھر میں ہی ملازمہ ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ زرم خانزادہ، برلاس خانزادہ اور ملیار خانزادہ کی بھی بھاگ دوڑ پوری حویلی میں مچی ہوئی تھی۔ حویلی کا کونا کونا سجاتے ان لوگوں کی بس ہو گئی تھی۔ لان کو پوری طرح سے خوبصورتی سے مہندی کے حساب سے سجایا گیا تھا، کہیں پر بھی کرسیاں نہیں رکھی گئی تھی، بس بزرگوں کے لیے 1 سے 2 صوفے کا انتظام کیا گیا تھا۔ باقی جو بھی ینگ جنریشن تھی ان کے لیے کارپیٹ سجا کر اور ساتھ ہی ان پر پیچھے بڑے بڑے سے تکیے رکھتے ماحول کو مزید خوبصورت بنانے کی ایک کوشش کی تھی، اور بیچ میں کھاوا جو کہ پٹھان بہت شوق سے پیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈرائی فروٹس کی ایک بڑی ٹرے جگہ جگہ پڑی ہوئی تھی۔ سوات میں اس وقت سردی عروج پر تھی، اور اس وقت سردی میں ڈرائی فروٹس کے ساتھ کہوہ پینے کا الگ ہی مزہ آ جانا تھا لوگوں کو۔ لان کو اس قدر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ زرم خانزادہ نے خاص کئی ویڈنگ پلانرز کو اسلام آباد سے آنے کے لیے کہا تھا۔ حویلی تو واقعی پہلے ہی کافی پرکشش تھی، اور اب وہ مزید سجانے کی وجہ سے پوری سوات کے شہر میں جگمگ کرتی سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ پوری دلہن کی طرح تیار حویلی کی اونچی اونچی دیواروں کو لائٹوں سے سجا لیا گیا تھا، جس کی وجہ سے جگمگ کرتی وہ مزید لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھ رہی تھی۔ ویڈنگ پلانر کی محنت کو اپریشیٹ کرنے کا دل ہر کسی کا چاہ رہا تھا، کیونکہ ان لوگوں کی محنت رنگ لائی تھی۔ اس قدر خوبصورتی سے سب کچھ سجا لیا گیا تھا اور اپنا کام بھی بالکل وقت پر کمپلیٹ کیا تھا۔ زرم خانزادہ ساری تیاریوں میں اس قدر مصروف تھا کہ وہ محضلہ کی شاپنگ بالکل ہی بھول گیا تھا، اور اس وقت بھی اس کے دماغ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ محضلہ پہنے گی کیا۔
اور اس وقت بھی وہ اپنی بہن کی شادی کی تیاریوں میں مصروف شاپنگ کو سرے سے ہی بلا بیٹھا تھا۔ دوسری طرف محضلہ جو انتظار میں تھی کہ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تو زرم نے اس کے لیے آن لائن شاپنگ کی ہوگی اور وہ گھر آ جائیں گے، لیکن اب مزید مہندی کی نائٹ سٹارٹ ہونے میں صرف 1 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے جسے وہ زبردستی بے دردی سے اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتی دل میں آئے سارے خدشات کو جھٹک رہی تھی۔ نہیں نہیں، ضرور انہوں نے دیر کی ہوگی، آن لائن ڈیلیوری میں تھوڑی سی دیر ہو گئی ہوگی، ویسے بھی آن لائن کا جھنجھٹ ہی بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ مصروف نہ ہوتے تو مجھے مال میں ہی لے کر چلے جاتے، ضرور انہوں نے میرے لیے ڈریسز آن لائن ہی آرڈر کی ہوگی، اسی لیے دیر ہو رہی ہوگی۔ کچھ بھی غلط مت سوچنا، انشاءاللہ وہ لے آئیں گے۔ محضلہ بار بار اپنے دل میں آئے برے خیالات کو جھٹکتے، آنسو سے بھری آنکھوں کو بے دردی سے صاف کرتے خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ اس معصوم سی گڑیا کو کیا پتہ تھا کہ آج اس کا چھوٹا سا دل زرم نے بے دردی سے توڑ لیا تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی شاپنگ ہی نہیں کر پایا تھا، حتیٰ کہ اسے تو سرے سے اسے بھول ہی بیٹھا تھا دوسری طرف زرم کی غلطی تو تھی، لیکن وہ جس قدر حویلی کے انتظامات اور فنکشن کرنے میں مصروف تھا، اسے الزام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ کبھی ایک کام تو کبھی دوسرا کام، اوپر سے آفس کا اتنا سارا برڈن اس پر بڑھا ہوا تھا کہ اسے بالکل ہی، اگر کوئی خود سے بات یاد نہیں دلاتا تو اسے یاد نہ تھا کچھ بھی۔ اس کا سارا ذہن اس وقت حویلی میں ہونے والے فنکشن پر تھا۔ صبح سے تو 1 منٹ کی سانس بھی وہ نہیں لے پایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل ملیار اور برلاس کی بھی یہی حالت ہو رہی تھی۔ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ برابر کام میں شریک تھے۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، محضلہ کا ننھا سا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ اب وہ مزید مہندی کے فنکشن سٹارٹ ہونے میں صرف اور صرف ½ گھنٹہ رہ گیا تھا۔ اب دل برا کرتے ہوئے اداس سا چہرہ لیے وہ اٹھی اور اپنے الماری کی طرف بڑھتے ہوئے کوئی ڈریس سلیکٹ کرنے لگی تاکہ وہ مہندی کے فنکشن میں تیار ہو سکے۔ اپنی اداسی اور ناراضگی وہ کسی پر بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی ہی تھی، اگر کسی سے ناراض ہوتی یا پھر اداس ہوتی تو وہ اپنے چہرے کے ایکسپریشن بالکل سپاٹ تاثرات رکھتی تھی، بس اپنی آپی کے سامنے ہی اپنے جذبات کا اظہار کرتی تھی، اور اسے پتہ تھا کہ اس کی آپی 10 سے 20 منٹ میں پہنچنے ہی والی ہے۔ 4 گھنٹے پہلے جہاں اس نے اپنی آپی سے فون پہ پوچھا تھا تو محضلہ نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایئرپورٹ پر ہے اور بس کچھ ہی ٹائم میں وہ لوگ حویلی پہنچ جائیں گے۔ اسلام آباد سے سوات تک کا راستہ بھی کافی فاصلے پر تھا۔ اب پہنچتے پہنچتے دیر سویر تو ہو ہی جانی تھی ان لوگوں کو، اسی لیے مزید اب اگر وہ تیار بھی نہیں ہوئی تو زرش کا موڈ بھی آف ہو جانا تھا، کیونکہ یہ دن اس کے لیے کافی اسپیشل تھا اور خود سے جڑے منسلک لوگوں کو وہ بالکل بھی اداس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دوسری طرف اس کی آپی اتنے دور سے اتنے خوشی والے دن گزار کر آ رہی ہے۔
وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں انٹر ہو کر ہی اسے دیکھ کر وہ اداس ہو جائے۔ کپڑے تو اس کے پاس بہت سارے تھے، لیکن نو ڈاؤٹ کہ تھے سب پرانے، جو وہ کہیں نہ کہیں ایک بار پہن چکی تھی۔ اپنا ایک لائٹ پیچ کلر سا ڈریس نکالتے ہوئے اس نے دیکھا، یہ مہندی کے لحاظ سے بالکل فٹ تھا، نہ زیادہ اوور لگ رہا تھا اور نہ ہی زیادہ سمپل۔ ڈریس کے دامن پر سمپل سی بارڈر والی کڑھائی کا کام ہوا تھا اور دوپٹہ اس کا کافی بھاری تھا۔ یہ ڈریس وہ ایک بار کسی فنکشن میں کیری کر چکی تھی، لیکن ابھی اسے یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن پہن وہ ضرور چکی تھی، کیونکہ اس ڈریس میں اس کی پکچر ابھی تک اورزلا کے موبائل میں سیو تھی۔ بے انتہا اداس دل کے ساتھ وہ واش روم شاور لینے چلی گئی تاکہ بعد میں وہ تیار ہو سکے۔ اس کا اپنا دل تو اداس تھا، لیکن وہ کسی اور کو بالکل بھی اداس نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ پرانے ڈریس میں ہی مینج کر سکتی تھی۔ باقی تو وہ ظلم سے اس قدر ناراض تھی کہ اس کے بارے میں وہ اب کسی سے بات کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی تھی۔ زرش خانزادی اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے مرر کے سامنے چیئر پر بیٹھی پارلر والی کو دیکھ رہی تھی، جو مہارت سے اپنا کام کرتے ہوئے اپنی کارکردگی دکھاتے اس کے چہرے کے نین نقش کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی میک اپ کر کے۔ مہندی کا ڈریس اس نے اس وقت پہنا ہوا تھا، گرین کلر کا لانگ باری سا فراک پہنے اس پر جگہ جگہ باری نگوں سے کام کیا گیا تھا۔ دوپٹے کو فی الحال اس نے سائڈ پر رکھا تھا، میک اپ کمپلیٹ ہو جانا تھا۔ جویلری کے بعد وہ اپنے دوپٹے کو پارلر والی سے ہی سیٹ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اور کتنا ٹائم لگے گا؟ کب سے میں بیٹھی ہوئی ہوں، تھک گئی ہوں۔ زرش خانزادی نے تھک کر یہ تیسری بار پارلر والی سے پوچھا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے بیٹھی ہوئی تھی، بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ چکی تھی، مزید اب وہ تھک گئی تھی، آرام کرنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ اب مہندی کا فنکشن سٹارٹ ہوگا تو رات دیر تک چلے گا۔ جی میم، بس ہو گیا ہے۔ لپسٹک رہتی ہے آپ کی، وہ لگا لوں، اس کے بعد آپ آرام کر لیجیے گا اور جویلری بعد میں پہن لینا، پارلر والی نے زرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو زرش نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جی بھائی، تو ہماری برائڈ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ عنایہ خانزادی بلیک کلر کا لانگ فراک پہنے، بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے، 2 شرارتی لٹوں کو اپنے چہرے پر لٹکائے، ہلکا سا میک اپ کیے، دوپٹے کو اسٹائل سے کندھے پر لٹکائے زرش کے کمرے میں داخل ہوتے بولی تھی۔ ارے واہ، میں تو برائڈ ٹو بی ہوں، لیکن ہماری جو برائڈ رہ چکی ہے، جس کی شادی ہو چکی ہے، وہ تو لگتا ہے کہ آج اپنے شوہر پر بجلیاں گرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اتنا پیارا کون لگتا ہے؟ زرش خانزادی نے عنایہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو عنایہ کی کلکلاہٹ اس کے کمرے میں گونجی تھی۔ زرش بھی مسکراتے ہوئے پارلر والی کو جلدی کا اشارہ کرتے اپنے لپسٹک لگانے کا بتا رہی تھی۔ بس دیکھ لیں آپی، میں تو ہوں ہی خوبصورت، کچھ بھی پہن لوں تو وہ جج ہی جاتا ہے، عنایہ خانزادی نے مغرور سا ہوتے کہا، ساتھ ہی اپنے بالوں کو پیچھے جھٹکتے ایک ادا سے کہتے ہوئے وہ اب زرش کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔
اس وقت زرش کی لپسٹک لگ رہی تھی، اسی لیے صرف کہنے پر اکتفا کرتے ہوئے اس نے عنایا کو بعد میں جواب دینے کا سوچا تھا۔ اورزلا اور ارش لالا لوگ آ گئے ہیں کیا؟ لپسٹک لگانے کے بعد زرش خانزادی نے صوفے کی طرف بڑھتے، اپنا سارا سامان صوفے سے اٹھاتے، بیڈ پر رکھتے ہوئے صوفے پر لیٹتے عنایا سے پوچھا تھا۔ پتہ؟ ابھی عنایا مزید کوئی جواب دیتی کہ اورزلا کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی، اپنے کپڑوں کے ساتھ ہی۔ جی پہنچ گئی ہوں میں، یہ لیں میں بھی آ گئی آپ کی مہندی نائٹ کو مزید اسپیشل بنانے کے لیے، اورزلا نے کمرے میں داخل ہو کر چہک کر کہا تھا۔ زرش اور عنایا نے اورزلا کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دل میں شکر ادا کرتے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا تھا۔ دونوں اٹھ کر اس کے قریب ہوئی اور گلے لگاتے ہوئے اسے ڈریسنگ ٹیبل پر پارلر والی کے پاس ہی بٹھا لیا تھا۔ اب وہ اپنا میک اپ کروائیں۔ یار بہت ظالم ہو تم لوگ، اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہوں تو تھوڑا سا آرام تو کرنے دیتے، ڈائریکٹلی میک اپ کرنے کے لیے بٹھا دیا ہے۔ اورزلا نے دونوں کو شکایتی انداز میں دیکھتے ہوئے کہا تو دونوں نے ہی مسکراتے ہوئے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ تم سب لوگ یہاں ہو تو میری گڑیا کہاں پر ہے؟ اورزلا نے بے چین ہوتے مہسلا کے بارے میں زرش کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی ہوگی، ابھی تھوڑی دیر تک آ جائے گی، زرش نے مہسلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو اورزلا نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اسے مہسلا سے ملنے کی جلدی تھی، لیکن وہ پہلے یہاں پر آ گئی تھی تاکہ برائڈ ٹو بی کو بھی تو دیکھ سکے۔ کوئی نہ، تیار ہو کر دوبارہ سے مہسلا کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ چلو زرش، اب آرام کر لیا ہے، اب جلدی سے اٹھو اور جویلری اور دوپٹے کو سیٹ کروا لو، دیر ہو رہی ہے، نیچے بھی چلنا ہے۔ اورزلا نے تیار ہونے کے بعد اپنے دوپٹے کو کندھے پر سیٹ کرتے ہوئے زرش سے کہا تھا، جو اب تک موبائل میں اسکرولنگ کرتے ہوئے صوفے پر آرام دہ انداز میں لیٹی آرام فرما رہی تھی۔ ہاں یار بس اٹھتی ہوں، اتنی زبردست نیند آ رہی ہے، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جس کی بھی شادی ہو اسے نیند کیوں آ جاتی ہے فنکشن کے وقت۔ زرش نے منہ بسورتے کہا۔ اس کے نین نقش اس قدر اٹریکٹیو اور خوبصورت لگ رہے تھے کہ اس کے منہ چڑھانے پر عنایا اور اورزلا نے بے ساختہ ہی ماشاءاللہ کہتے ہوئے اس کی نظر اتاری تھی۔ یار اب تم دونوں بس بھی کرو، اتنی بھی کوئی خوبصورت نہیں لگ رہی میں۔ خوبصورت تو میں تب لگوں گی جب مجھے دیکھ کر وہ کریک دماغ والا بے شرم خانزادہ بے ہوش ہو جائے۔ زرش خانزادی نے کھلکھلاتے ہوئے بصیر خانزادہ کو بے شرم کہہ کر مخاطب کیا تو اورزلا اور پارلر والی کا قہقہہ گونجا تھا۔ البتہ عنایا نے نروٹے پن سے زرش کی طرف دیکھا تھا، وہ اس کے لالا کو بے شرم بول رہی تھی تو اسے تو برا لگنا ہی تھا نا۔ زرش آپی، آپ میرے لالا کے بارے میں ایسا نہ بولیں، مجھے بہن سے نند بننے پر مجبور نہ کریں، اور میں بالکل بھی اچھی نند نہیں بنوں گی۔ اپنے بھائی سے اور ماما سے آپ کی بہت ساری چغلیاں کروں گی اور آپ کو ہر وقت ستاتی رہوں گی۔ عنایا نے اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کیوٹ سے ایکسپریشن سے زرش کی طرف
دیکھتے ہوئے کہا تو اس بار پارلر والی زرش اور اورزلا کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ اوہو، لگتا ہے کہ میرا بچہ ناراض ہو گیا ہے۔ چلو آؤ یہاں، نہیں کرتی تمہارے اس بے شرم لالا کو اس طرح سے مخاطب۔ زرش نے مسکراہٹ دباتے کہا، ساتھ ہی اس کا گال کھینچتے ہوئے دوبارہ سے بصیر کو اسی نام سے مخاطب کیا تو عنایا نے ناراض سی شکل بنا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اچھا یار، میری معصوم سی نند، توبہ میری، نہیں کہتی میں تمہارے بھائی کو، بس۔ زرش نے ہاتھ اٹھاتے کہا تو اس بار عنایا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ پارلر والی نے جلدی سے آگے بڑھتے خوبصورت سی جویلری اسے پہناتے اس کے بالوں کو ٹائٹ سے جوڑے میں قید کیا تھا، ساتھ ہی دوپٹے کو جوڑے پر ٹکاتے ہوئے بہت ساری پنس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے دوپٹے کے کونوں کو زرش کے آستینوں سے اٹیچ کر لیا تھا اور اس طرح سے دوپٹے کو سٹائل میں سجاتے ہوئے دوپٹے اور فراک کی الگ ہی لک نظر آ رہی تھی۔ واو، مان گئے آپ کو پارلر والی آپی۔ عنایا نے پارلر والی کو اس خطاب سے بلایا تو اس بار چاروں کا ہی کمرے میں قہقہ گونجا تھا۔ ٹک ٹک، میں اندر آ جاؤں؟ زرم خان زادہ نے کمرے کا دروازہ ناک کرتے ہوئے پوچھا تھا تو زرش نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے دروازہ خود ہی اپنے لالا کے لیے کھول لیا تھا۔ زرش دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے لالا کے سامنے کھڑی ان کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ زرش کو دیکھتے ہی حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ کیا ہوا، میں اچھی نہیں لگ رہی کیا لالا؟ زرش نے کانپتے ہوئے دل سے پوچھا تھا۔ تم کون ہو؟ میں تو اپنی زرش گڑیا کو دیکھنے آیا ہوں، زرم خان زادہ نے شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو زرش کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے اور اپنے بھائی کے سینے سے لگتے ہوئے اس نے آنسو بہانا شروع کر دیے تھے۔ اوہو گڑیا، کیا ہو گیا ہے؟ اب دوسرے گھر کو رخصت تھوڑی نہ ہو رہی ہو جو اس طرح سے آنسو بہا کر باقی سب کو بھی ایموشنل کر رہی ہو۔ زرم خان زادہ نے پیار سے اپنی بہن کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے اسے پرسکون کرنا چاہا تھا۔ تو کس نے کہا کہ میں رخصت ہونے کے غم میں رو رہی ہوں؟ زرش منہ بسوڑتے ہوئے زرم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، میں جانتا ہوں کہ بصیر کی قسمت پوچھنے والی ہے، شاید اسی کے غم میں آپ رو رہی ہیں۔ زرم خان زادہ نے مزید شرارت سے زرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت زرم خان زادہ وائٹ کلر کا کرتا پہنے جو کہ اس کے چیسٹ کے ساتھ بالکل چپکا ہوا اس کی باڈی کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ آستین اس کے بائسیپ سے بالکل جڑے ہوئے تھے۔ اس کے کرتے میں اس کا لمبا دراز قد اور نفاست سے سجے ہوئے بالوں کو دیکھتے ہوئے وہ ہر لڑکی کا حسین خواب بن رہا تھا۔ لالا، زرش نے وارننگ کرتی نگاہوں سے اپنے لالا کی طرف دیکھا تھا اور زرم نے بھی مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری لاڈلی بہن بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ اچھا، اور ہم خوبصورت نہیں لگ رہے لالا؟ عنایا خان زادی نے معصومیت سے زرم لالا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو زرم نے مسکراتے ہوئے عنایا اور اورزلا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کمرے میں ادھر سے ادھر نظریں دوڑانے پر اسے محضلہ کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ کل سے کام میں مصروفیت کی وجہ سے وہ اسے کل سے دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ چلے آپ سب لوگ باتیں کریں، میں محضلہ سے مل کر آ جاؤں؟ اورزلا نے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا
اور کمرے سے باہر قدم بڑھانے کے لیے ایک قدم اٹھایا ہی تھا کہ محضلہ خود ہی دروازہ کھول کر اندر آ گئی تھی۔ پیچ کلر سے سمپل سی قمیض شلوار میں اور بھاری دوپٹے سے تنگ لاپرواہی سے کندھے پر یوں ہی چھوڑے بالوں کو سائڈ مانگ نکال کر سیٹ کیے وہ دلہے دلہے چہرے کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سب لوگوں کی نظر بے ساختہ ہی اس گڑیا کی طرف اٹھی تھی جو بنا میک اپ کے ہی ان سب کو مات دے چکی تھی۔ اس وقت محضلہ کے معصومیت سے بھرپور بنا میک اپ کا چہرہ ان سب سے پیارا لگ رہا تھا۔ تم نے پرانے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ کیا تم نے شاپنگ نہیں کی؟ اورزلا نے بے اختیار اسے اس ڈریس میں دیکھتے ہوئے کہا تو محضلہ سے پوچھا تھا، اور محضلہ اپنی آپی کی آواز سن کر جلدی سے ان کی طرف بڑھتی ان کے سینے سے لگ چکی تھی۔ اورزلا کے اس طرح سے محضلہ سے بولنے پر کہ اس نے پرانے کپڑے کیوں پہنے ہیں، عنایا اور زرش نے حیرت سے اورزلا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سب ہی کنفیوز بھری نظروں سے محضلہ کی طرف دیکھ رہے تھے، اور زرم خان زادہ تو اپنی سانسیں ہی روک بیٹھا تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اپنی بہن کے شادی کی تیاریوں میں وہ اس قدر مصروف ہو چکا تھا کہ اپنی منکوحہ کے لیے اس نے کوئی شاپنگ ہی نہیں کی تھی۔ بے اختیار ہی اس کو کمرے میں گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ اپنی ضمیر پر اتنا بڑا بوجھ وہ کس طرح سے برداشت کر پائے گا؟ اورزلا کی روئی روئی سی سرخ آنکھیں، بہتی ہوئی ناک اور اس کی سرخ سے گال کو دیکھتے ہوئے زرم خان زادہ کو مزید گلٹ نے آ گھیرا تھا۔ وہ اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو شادی کے لیے شاپنگ ہی نہیں کروائی، اور اس کی بیوی اس کی بہن کے مہندی والے دن اس کی لاپرواہی کے نتیجے میں پرانے کپڑے پہنے بیٹھی تھی۔ یہ احساس اس کی جان نکال رہا تھا۔ شدت ضبط سے اس نے اپنی آنکھوں کو میچ لیا تھا۔ محضلہ کی آنکھوں میں ناراضگی اپنے لیے وہ بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ شٹ! اپنے دل میں بہت ساری سوچوں کو لیے ہوئے زرم خان زادہ محضلہ کو ہی دیکھ رہا تھا جو آنسو بہاتے اپنے آپی کے گلے لگی تھی۔ اوہو محضلہ، کیا ہو گیا ہے یار؟ اب تو تمہاری آپی آ گئی ہے نا، تو اب رونے کا کیا فائدہ؟ خوشی خوشی ملو نا، عنایا نے محضلہ سے کہا تو محضلہ نے بھی اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا، اور بغیر زرم کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آپی سے کہا تھا کہ میں نے شاپنگ کی تھی، بس ڈریس بہت زیادہ تنگ تھا تو اسی لیے میں نے یہ پہن لیا۔ محضلہ نے بغیر زرم کی طرف دیکھتے ہوئے اورزلا کو جواب دیا تھا، تو زرم کا گلٹ اور بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ سب کے سامنے اس نے جھوٹ بولا صرف اس لیے تاکہ اس کی آپی اور باقی لوگوں کے سامنے اس کی امیج خراب نہ ہو جائے۔ چلو کوئی بات نہیں، کل نیو کپڑے پہن لینا، ٹھیک ہے؟ اورزلا نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تو محضلہ نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جاؤ اب جلدی سے جا کر میک اپ کروا لو۔ میک اپ کر لو تاکہ پھر سب نیچے چلے، زرش نے محضلہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو محضلہ نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے بالکل بھی میک اپ نہیں کرنا، نیچے چلتے ہیں، ویسے بھی دیر ہو رہی ہے، میں ایسی ہی ٹھیک ہوں۔ محضلہ نے آنکھوں سے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے کہا، جس کی وجہ سے پہلے سے سرخ ہوا چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا۔ کیوں نہیں کرنا میک اپ میری جان؟ لپسٹک تو لگا لو صرف، اور اتنی زور سے صاف کیوں کر رہی ہو؟ چوٹ لگ جائے گی تمہیں۔ اورزلا نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں نا آپی، میرا دل نہیں ہے، پلیز نیچے چلیں۔
محضلہ نے روحان سے ہوتے لہجے میں کہا۔ تو مزید وہ روئے نہیں، اسی لیے سب نیچے کی طرف چلے گئے تھے۔ زرم کی نظریں تو محضلہ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ محضلہ کی روئی روئی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر زرم کا اپنا دل اندر سے ویران سا ہو گیا تھا۔ وہ جو خوش تھا کہ اس کی بہن اپنے گھر کی ہونے جا رہی ہے، اب ہر طرف سناٹا ہی سناٹا اس کے اندر پھیل گیا تھا۔ اپنی بیوی کو وہ ناراض کر بیٹھا تھا، اور ناراضگی بھی ایسی کہ وہ اس کی طرف دیکھ تک نہیں پا رہی تھی۔ اب وہ اسے کیسے منائے گا، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ زرم نے بے چینی سے اپنی گردن کو رب کرتے ہوئے سوچا تھا، اور ساتھ ہی وہ باہر لان کی طرف ان سب کے پیچھے ہی نکل پڑا تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ سب لوگوں کو آج کے ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور بس میرے لیے دعا کریں کہ میرے پیپرز اچھے ہو جائیں اور میں جلدی سے پریپریشن بھی کمپلیٹ کر لوں اپنی۔ باقی آپ لوگ میرے ساتھ اتنا کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے میری بات مان لی کہ ایک دن ایپیسوڈ دو، ایک دن نہ دو۔ اس بات کے لیے میں آپ لوگ کی بہت شکر گزار ہوں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ 3 سے 4 دن ہونے والے ہیں، لیکن 100 سبسکرائبرز ہیں جو کمپلیٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ جلدی سے چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پر کامنٹس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور لائک بھی کر دیجیے گا۔ باقی ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھ لیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔